اگر کسی کا گناہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ کرتا ہے، اور اسے کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا گناہ زیادہ ہو گیا ہے؟ کیونکہ آج کے دور حاضر میں اگر دیکھیں تو ہم سب گناہ گار ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے گناہ ہو ہی جاتا ہے. کچھ لوگ جان بوجھ کر کرتے ہیں، کچھ لوگ انجانے میں کر دیتے ہیں، لیکن گناہ تو ہر کسی سے ہوتا ہے. لیکن کسی کا اگر زیادہ گناہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، کیا حساب و کتاب کرتا ہے دنیا میں. مرنے کے بعد جو ہوگا وہ تو خیر ہوگا ہی، لیکن دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے، مشکات شریف کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے بہت زیادہ گناہ ہو جائے، بہت زیادہ گناہ ہونے کے بعد اگر اس کے گناہوں کو مٹانے کے لیے، اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے اگر اس نے کوئی ایسی نیکی، جو نیکی ثواب جاریہ جس کو کہتے ہیں، کہ وہ نیکیاں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے، اس گناہوں کو مٹا سکے، ایسی کوئی نیکی اس نے کی ہو زندگی میں، تو پھر اس کے گناہ اس نیکیوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کم کرتا ہے، اس کے گناہوں کو دھیرے دھیرے ختم کرتا ہے. ٹھیک ہے، آخر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ توبہ آپ کس طریقے سے کریں گے اپنے گناہوں سے، لیکن اس حدیث کو مکمل سن لیجیے. اس کے گناہوں کو کم کرتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں، ایسی نیکیاں ہوتی ہے تو. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس ایسی کوئی نیکیاں ہی نہیں ہے، ایسی نیکیاں ہی نہیں ہے جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن سکے، تو پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتیں دیتا ہے، پریشانیوں میں ڈالتا ہے. یعنی کہ اس کے اوپر مصیبتیں آنے لگیں گی، پریشانیاں آنے لگے گی، وہ بیمار ہو جائے گا، غمگین ہو جائے گا، غم اس کے اوپر طاری ہو جائے گا. اور وہ اس لیے ہوگا کہ اس کے گناہ زیادہ جو ہو گئے ہیں، تو یہ تمام تر پریشانیوں سے اس کے گناہ دھیرے دھیرے کم ہوں گے. یعنی کہ گناہوں کا یہ پریشانیاں، یہ تکلیفیں کفارہ بن جائے گی. یہ حدیث مبارکہ ہے. اس بات کو ہر مسلمان یاد رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کتنے بڑے مہربان ہیں ہم لوگوں کے اوپر، کہ وہ نہیں چاہتا ہے کہ میرا بندہ قیامت کے دن ذلت و رسوا ہو، اس لیے دنیا ہی میں وہ سزا دے دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو کم کر دیتا ہے. آج اگر ہم دیکھیں تو کتنے سارے گناہ کرتے ہیں. موبائل وغیرہ جب سے آ گیا، نیٹ فری ہو گیا جب سے، یعنی کہ سستا ہو گیا جب سے، بہت سارے بے شمار گناہ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گناہ کے جو توبہ کریں گے تو کس طریقے سے توبہ کریں گے، اور آسان طریقہ کیا ہے گناہ سے توبہ کرنے کا. کہ جب بھی آپ سے کوئی گناہ ہو جائے اور آپ کے دل سے یہ آواز آئے کہ ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، تو اسی وقت تاخیر نہ کریں. اگر آپ دیر کرتے ہیں تو شیطان پھر آپ کو ورگلائے گا اور گناہوں کی طرف جھول دے گا. اس لیے تاخیر نہ کریں، فوراً اسی وقت آپ وضو کریں اور جا کر کے آپ 2 رکعت نماز پڑھیں. ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، صلاۃ التوبہ اس نماز کو کہتے ہیں. تو آپ نماز پڑھنے کے بعد فوراً اسی وقت آپ ہو سکے تو درود شریف پڑھ لیں 11 مرتبہ. اس کے بعد آپ دعا کریں، اور دعا میں سب سے پہلے آپ درود شریف پڑھیں. پھر اپنے جو توبہ کے جو الفاظ ہے، گناہ کے جو الفاظ ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، زاروں قطار آپ روئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف فرما دے گا. گناہوں کو آپ یاد کریں کہ مولا ہم سے یہ گناہ ہو گیا، اب ہم ایسا نہیں کریں گے. مولا تجھے تیرے رسول کا واسطہ ہے، یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں مجھے معاف کر دے، میری توبہ کو قبول فرما، آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا. اور پختہ ارادہ کریں، پکا ارادہ کریں کہ اس گناہ کو اب جب تک زندہ رہیں گے نہیں کریں گے. عورت ہو یا مرد ہو، کسی سے بھی اگر کوئی گناہ ہو جائے تو پھر وہ یہی کام کرے کہ جتنی جلد ہو سکے توبہ کر لے، کیونکہ گناہ کرنے کے بعد یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے. ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے سے پہلے ہم سبھی کو سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں ضرور شیئر کریں. باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.